پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ایک ایسے واقعے کا ذکر ہے جو واقعہ اس دنیا میں پیش تو آتا ہے، لیکن ایسے حادثات واقعات نادر ہی پیش آتے ہیں، اور اس واقعے کے جو کردار ادا کرنے والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص رحمتیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ جیسی معتبر کتابوں کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے کسی ساتھی سے دوسرے شخص سے ایک زمین خریدی۔ وہ زمین کھیت کی زمین رہی ہو، وہ زمین مکان بنانے کے لیے رہی ہو، واللہ عالم۔ جو حدیث شریف میں ذکر ہے وہ عقار کا ہے، یعنی وہ ایسی چیز جو زمین یعنی جسے منتقل نہ کیا جا سکے، وہ ایک گھر کی بھی شکل میں ہو سکتا ہے کہ کوئی پرانا گھر ہو یا کسی نے کوئی گھر خریدا ہے۔ تو جب گھر خرید لیا گیا اور خریدار کا اس پر قبضہ ہو گیا تو اس کی اصلاح کے سلسلے میں وہ اصلاح کر رہا تھا۔ ظاہر بات، جو آدمی بھی کوئی کھیت لیتا ہے یا کوئی گھر لیتا ہے تو اس میں کچھ اصلاح ضرور کرتا ہے اپنے مزاج کے موافق۔ تو وہ اصلاح کر رہا تھا تو اس گھر کے اندر یا اس زمین میں اسے ایک مٹکا ملا۔ مٹکا سمجھتے ہیں، یہ تانبے کا عام طور پر جو ہے ہوتا تھا پہلے، اور اس مٹکے میں اشرفیاں بھری ہوئی تھی، سونا تھا گویا کی، بالکل اشرفیوں سے بھرا ہوا ایک مٹکا اسے ملا۔ جب وہ مٹکا ملا اس نے اسے نکالا اور دیکھا یہ تو سونے سے بھرا ہوا ہے، تو اسے لے کر کے بیچنے والے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھیے، یہ آپ کی زمین میں یہ مٹکا ملا ہے، یہ آپ کا ہے، آپ اسے لے لیں۔ اب یہاں تک تو بات معقول ہے، لیکن آگے کی جو بات ہے وہ کم سے کم ہم لوگوں کو جیسے کمزور ایمان والے ہیں ان کے دماغ میں اترنے والی نہیں ہے، بلکہ ہم تو جب قصہ سن رہے ہیں تو سوچ رہے ہوں کہ کاش کہ ہمیں بھی کہیں ایسا مٹکا مل جاتا، ہمیں بھی کوئی ایسی چیز مل جاتی، ہمارا کتنا کام چل جاتا۔ لیکن ذرا دیکھیے وہ کیا کرتا ہے، وہ لے کر کے جاتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے کہ یہ آپ کی زمین میں مٹکا ملا ہے، آپ اسے لے لیجیے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ میرا مٹکا نہیں ہے، ہم نے جب تمہیں زمین بیچی ہے، وہ گویا مکان بیچا ہے، تو جو کچھ اس میں ہے وہ سارا آپ کو بیچ دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے بندے، ہم نے آپ سے زمین خریدی ہے، نہ کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ خریدا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ مٹکا اتنا ہے تو آپ مجھے اتنے میں کیسے بیچتے؟ لہذا یہ میرا نہیں، آپ اسے لے لیں۔ اب دونوں میں یہ بحث چل رہی ہے، نہ ایک مٹکا سونا اشرفیوں سے بھرا مٹکا، نہ یہ لینے کے لیے تیار ہے اور نہ وہ لینے کے لیے تیار ہے۔ عجیب معاملہ ہے۔ ہمارا معاملہ تو یہاں ہوتا کہ اب کون لے گا اس بارے میں اختلاف ہوتا۔ وہ کہتا ہم لیں گے، دوسرا کہتا ہم لیں گے، جو خریدنے والا ہے، بیچنے والا کہتا کہ بھائی یہ میرا گھر ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ میرا ہوگا، ہم نے آپ سے اوپر کی زمین بیچی ہے۔ دوسرا کہتا نہیں، ہم نے جب زمین لے لی ہے، یعنی اپنی عقل ہر آدمی لگانا شروع کر دیتا۔ اب یہ معاملہ دونوں میں آگے بڑھ گیا، یہاں تک کہ کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ ظاہر بات ہے ایسے موقع پر ان دونوں نے کسی کے بارے میں طے کیا کہ فلاں کے پاس چلتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں وہ جو فیصلہ کر دے گا اسے ہم دونوں قبول کر لیں گے۔ چنانچہ اس شخص کے پاس گئے اور دونوں نے اپنی اپنی بات رکھی، دونوں نے اپنی بات رکھی اور اپنے موقف کی تائید میں دلیلیں بھی دیں۔ وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نیک بندہ تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ کیا تم دونوں کی اولاد ہے؟ اللہ نے تم دونوں کو اولاد دی ہے؟ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہاں میرا ایک بیٹا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ ہاں میری ایک بیٹی ہے۔ تو اس شخص نے کہا تب تو معاملہ بڑا آسان ہے، اس بیٹے کی شادی تم اپنی بیٹی سے کر دو، اس کے بیٹے کی شادی اس کی بیٹی سے کر دو، یعنی خریدار مثال کے طور پر بیٹا ہے اور بیچنے والے کی بیٹی ہے، تو ان دونوں کی شادی کر دو اور ان دونوں کی شادی پر جو خرچ آئے اس سے خرچ کرو، اور جو کچھ بچ جاتا ہے ان دونوں کو دے دو، اس سے اپنا خرچ چلائیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کریں، جو کرنا چاہے وہ ان کو اختیار ہے۔ دونوں نے اس بات کو قبول کر لیا،
لہذا دونوں کے لڑکے یا لڑکیوں کی شادی ہو گئی اور دونوں اس مال کے مالک بنے. ساتھیوں یہ قصہ ہے اور بڑا چھوٹا سا قصہ ہے، لیکن اگر انسان غور کرے تو ان میں کم سے کم ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے اس کے لیے بہت ہی سبق پایا جا رہا ہے. مثال کے طور پر اسلام میں ایک چیز ورع ہے. خیر دینکم الورع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تمہارے دین کا بہترین، تمہارا دین کب مانا جائے گا؟ جب تمہارے اندر ورع کی صفت پائی جائے. ایک خاص عربی لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے پرہیزگاری کی. یعنی ورع جس کے، اس کا یہ جو واقعہ ہے گویا کہ ورع کی ایک عام مثال ہے. وہ کیسے کہ ان دونوں کا ورع دیکھیے کہ دونوں میں سے کوئی بھی وہ سونا لینے کے لیے تیار نہیں ہوا. دونوں اس سے پیچھا چھوڑا رہے ہیں، خریدنے والا بھی اور بیچنے والا بھی. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ مال کی محبت انسان کے دل میں رچی بسی ہوئی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ إِلَى آخر سورہ آل عمران کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے. وہ مرغوب چیزیں کیا ہیں؟ عورتیں ہیں، بچے ہیں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر خزانے اور مال ہیں. تو یہ انسان کی یہ فطرت میں ہے کہ مال اور دولت کی محبت ہے، اس کے لیے کتنا کوشاں رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی کرنا شروع کر دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو چھوڑ دیتا ہے انہی چیزوں کی محبت میں. لیکن ان چیزوں کی محبت میں پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کے حقوق پامال نہ ہونے پائیں بلکہ اس سے انسان دوری بھاگے، یہ ایک بڑی چیز ہے ورع. علماء کہتے ہیں کہ ورع کے 3 درجے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ کون سا درجہ ان کے اندر پایا جا رہا ہے. 3 درجے ہیں. اصل یہ ہے ورع کی حرام اور مشتبہ چیزوں سے پرہیز کیا جائے. تو علماء کہتے ہیں 3 درجے ہیں. پہلا درجہ واجب ہے، ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. پہلا درجہ واجب ہے، ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. وہ درجہ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے، جس کا کھانا، جس کا استعمال کرنا، جس کا دیکھنا، جس کا چھونا، جس بارے میں گفتگو کرنا، یعنی جس کا سننا، جو بھی لے لیجیے آپ، ہر ساری چیزیں، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا چھونا، یہ ساری چیزیں جو ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، بندہ اس سے دور رہے، کنارہ کش ہو جائے. یہ ایسا ورع ہے جو ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے. اس کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ اس کے قریب جائے. یہ عام لوگوں کا ورع ہے جو کم سے کم کسی مسلمان میں ہونا چاہیے. ورع کی دوسری صورت جو ہے، قسم ہے، علماء کہتے ہیں کہ وہ مستحب ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی حرام چیزوں سے انسان پرہیز تو کرے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے پرہیز کرے جس کے اندر شبہ پایا جائے کسی چیز کا، آیا یہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، کہیں یہ حرام تو نہیں ہے. جیسے بعض چیزیں ہوا کرتی ہیں تو انسان حرام کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے بھی بچ جائے جو انسان کے اوپر حرام قرار دی گئی ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول ارشاد ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. حلال چیزیں واضح کر دی گئی ہیں اور حرام چیزیں واضح کر دی گئی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں شبہ ہے، آیا وہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے. تو اس چیز کو بھی انسان چھوڑ دے. یہ وہ ورع ہے جو مستحب ہے، اور لیکن اس کے اوپر عمل کرنے والے لوگ پہلے کے مقابلے میں کم ہیں، لیکن ہیں. تیسرا جو ورع کا درجہ ہے، جو انبیاء اور اولیاء اور صالحین کا درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جسے احسان کہا جاتا ہے، یہ وہ درجہ ہے کہ انسان حرام سے تو پرہیز کرتا ہی ہے،
حلال سے تو پرہیز کرتا ہی ہے، بعض ایسی چیزیں یا بہت سی ایسی چیزیں جو جائز ہیں لیکن اس راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، جس راستے پر وہ چل رہا ہے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں، جنت میں اعلیٰ درجات حاصل کرنے میں وہ چیز رکاوٹ بن سکتی ہے، تو وہ اس سے بھی پرہیز کرے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر دنیا میں ہم نے اس سے استعمال کر لیا تو کہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محروم نہ کر دے، اس سے بھی پرہیز کرے۔ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں یہ نہ کہے کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم نے اپنی طیبات کو دنیا کی زندگی ہی میں لے لیا۔ اسی لیے جانتے ہیں بعض صحابہ ایسے ہیں، بعض صحابہ شاید جابر بن عبداللہ ہیں، ایک بار بازار میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے اور ان کے ہاتھ کہا کہاں گئے تھے؟ کہا یہ گوشت لانے گیا تھا، آج میرا جی کہا گوشت کھانے کے لیے، تو ہم نے ایسا کیا۔ تو آپ حضرت عمر نے کہا کیا؟ ہر وہ چیز جس کی تمہیں خواہش ہو اس کو پوری کرو تم۔ تو گویا کہ بہت سے صحابہ اس سے بھی پرہیز کیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں جو مقام ہمیں حاصل ہے اس مقام کے اندر پہنچنے میں تاخیر ہو جائے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال، اپنے بیویوں اور بچوں کو دنیا کی زیادہ نعمتوں میں پڑنے نہیں دیتے تھے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے تک پہنچے اور گھر میں داخل نہیں ہوئے، واپس چلے گئے۔ تو حضرت فاطمہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے ابو جان یہاں پر آئے اور گھر میں نہیں آئے، روزانہ آپ کا معمول تھا اندر آتے تھے اور آج نہیں آئے، یہ کیا ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں تو ان سے ذکر کرتی ہیں کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے لیکن واپس چلے گئے، ہم نے تو کوئی بات نہیں دیکھی کہ ایسی کوئی گناہ کا ہم نے کیا ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد تشریف لے گئے اور کہا اے اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہوا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انی رأیت علی بابها سترا موشیا، ہم نے اس کے دروازے پر ایک رنگ برنگا خوبصورت پردہ لٹکتے دیکھا، تو اس کے بغیر بھی کام چل سکتا تھا۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے، دنیا کی نعمتوں میں پڑھ کر کے ہمیں کیا لینا دینا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ جائیے ابو جان سے کہیے کہ کیا حکم دیتے ہیں۔ تو حضرت علی اللہ کے رسول خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو فلاں گھر فلاں گھر والے محتاج ہیں، انہیں حاجت مند ہے، ایسا کرو کہ اسے اتارو، بیچ کر کے وہ پیسہ فلاں لوگوں میں خرچ کر دو۔ اس قسم کے آپ زندگی کے بہت سے واقعات ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ورع کا اعلیٰ درجہ ہے اور یہی درجہ ان دونوں کے اندر پایا جا رہا تھا، یہی درجہ۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جس کے ضمیر میں پایا گیا اصل چیز تو اس کا مال ہے، لیکن جب اس نے براءت کا اظہار کر دیا، کہا کہ میرا نہیں، میرے تم نے دیا تھا، تو اب اس کے لیے جائز تھا کہ وہ لے لیتا، لیکن ورع کا اس کا تقاضا تھا کہ وہ اس سے پرہیز کرتا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی یا دوسری بات یہ ہے کہ ورع کے جو درجات ہیں ان کے اعلیٰ درجہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ تیسری چیز، ایسے نیک اور صالح لوگ پچھلے زمانے میں بھی پائے جاتے رہے ہیں جو حلال کھانے کی پوری کوشش کرتے اور حرام مشتبہ مال سے بچتے تھے۔ ایسے لوگ جیسے اس امت کے اندر پائے جا رہے ہیں، اس میں بلکہ اگر یہ دیکھا جائے تو ان امتوں میں اس امت کے مقابلے میں زیادہ تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، اور وقلیل من الاخرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، یعنی اولوں میں ایک جماعت ہوگی اور تھوڑے لوگ ہیں جو آخر یعنی اس امت کے ہوں گے۔ تو پہلی امتوں میں، اس لیے کہ پہلی امتوں کو لیا جائے تو اس میں انبیاء تھے، صدیقین تھے، شہداء، سارے کے سارے مل کر کے، ظاہر بات اس امت کے جو اولین درجہ کے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ ہو جائیں گے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایسی چیز ملے جو اپنی نہیں ہے،
تو اسے اس کے مالک کو لوٹا دینا چاہیے، چاہے مالک کو اس کی خبر ہو یا نہ ہو۔ مالک کو اس کی خبر ہو یا نہ ہو، اسے لوٹا دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی امانت ادا کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ باہمی اختلاف کی صورت میں کسی ایسے شخص کے پاس جو باصلاحیت ہو اسے حکم بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے اور آپ کے ہاں گویا کہ ایک پنچایت کا نظام ہو، کسی بھی محلے میں، کسی بھی معاشرے میں کچھ سمجھدار اور سرکردہ لوگ ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ آج کل جو لوگ فوراً کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیتے ہیں اور وہاں جا کر کے جائز اور ناجائز تمام وسائل استعمال کرتے ہیں، ان سے بہتر یہ ہے کہ کسی نیک اور صالح آدمی کے پاس جا کر کے اپنے مسائل کا حل کرا لیا جائے۔ جیسا کہ یہ دونوں اپنا معاملہ کورٹ میں نہیں لے گئے، کسی حاکم کے پاس نہیں لے گئے، صرف ایک شخص کو دیکھا کہ ہاں بھائی یہ ہمارے سامنے سمجھدار ہے، اس کے سامنے مسئلہ رکھا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیتے تھے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرائی جائے۔ آپ نے حضرت ابو ایوب سے کہا، حضرت ابو ذر سے کہا کہ کیا میں تمہیں وہ صدقہ نہ بتلاؤں، جو وہ عمل نہ بتلاؤں جو نماز اور روزے سے ہی بہتر ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، باہمی اصلاح صلح کرا دینا۔ تو کسی معاملے میں اگر اختلاف ہو تو صلح کے لیے کسی نیک اور صالح اور سمجھدار آدمی کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں تک تو کہیں کہ ہاں سب لوگ کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے وہ جو بھی فیصلہ کرے اسے قبول کرنا چاہیے۔ اگر قبول نہیں کرنا ہے تو وہاں لے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے چھٹا فائدہ، ایک فیصلہ کرنے والے کو ناصح اور خیر خواہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک فریق سے ہمارا کوئی تعلق ہے تو ہمیں فیصل مانا تو ہم اس کی طرف زیادہ مائل ہوں، ایسا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ اس سے منع فرمایا ہے کہ انسان وَإِذَا حَكَمْتُمْ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تمہیں جب فیصلہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ یہی سے دیکھیے یہ جو فیصلہ کرنے والا تھا اس کی سمجھداری، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا جو فیصلہ تھا اس قصے میں سب سے زیادہ تعجب کی چیز ہے، سب سے زیادہ باعث تعجب جو ہے اس شخص کا فیصلہ ہے کہ اس شخص نے جب دیکھا کہ یہ دونوں کس قدر متقی اور پرہیزگار ہیں، جب دونوں اس قدر متقی اور پرہیزگار ہیں تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ متقی اور پرہیزگار کی اولاد بھی نیک اور صالح ہوتی ہے۔ کہیں پر اس کے خلاف ہوتا ہے، لیکن عموماً یہی چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ نیک اور صالح متقی اور پرہیزگار کی اولاد بھی ایسے ہوتی ہے۔ لہذا اس نے یہ سمجھا اس مال کے سب سے زیادہ حقدار یہی دونوں ہیں جو اتنے پرہیزگار ہیں۔ ظاہر بات دونوں لینے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اس نے یہی فیصلہ کیا کہ اے پیسہ سارا کا سارا انہی میں خرچ ہو، اور وہ ایک ایسے ایک کی بیٹی ہے اور ایک کا بیٹا ہے، دونوں کی شادی کر دیا جائے، اس لیے کہ نیک جوڑا جو ہوا کرتا ہے اس سے نیک اولاد کی بھی توقع کی جاتی ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اگر جیسے زمین رہا کرتی ہے اچھی تو اس سے غلہ بھی اچھا پیدا ہوتا ہے، تو ایسے ہی جو جوڑا نیک ہوتا ہے تو اس کی اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ ساتھیوں جو ہمیں بہت بڑا سبق مل رہا ہے، قناعت کی برکت۔ قناعت کیا چیز ہے؟ قناعت یہ قرآن مجید اور حدیث نبوی میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت کی دولت نصیب فرما۔ قناعت یہ ہے کہ انسان کو جو چیز جائز طریقے سے مل جا رہی اسی کے اوپر صبر کر لے، دوسروں کی چیزوں کو للچائی نظر سے نہ دیکھے۔ کوشش کیا لیکن کوئی چیز نہ ملی تو اس کے لیے پریشان نہ ہو، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے جائز طور پر دے دیا اس کے اوپر صبر کرے کہ میری قسمت میں یہی اتنا تھا، لہذا میں کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، جو اپنے گاؤں میں آرام سے ہے، امن سے ہے، اس کے جسم کے اندر اللہ نے کوئی بیماری نہیں دی ہے، وہ صحت مند ہے، اور اس کے پاس صرف ایک دن کی روزی ہے، صرف ایک دن کی،
تو گویا ساری دنیا سمٹ کر کے اس کے پاس آ گیا، اور چاہتا کیا ہے وہ، اور اسے کیا چاہیے؟ تو گویا کی قناعت کی بڑی فضیلت ہے۔ ساتھیوں یہاں پر ایک بات اور ذکر کر دوں جو ہمارے آپ کے فائدے کی ہے، وہ یہ ہے، یہ دونوں کا اختلاف تو ہوا اور دونوں میں سے کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ان کی شریعت میں اس بارے میں کوئی صریح اور حکم نہ رہا، لیکن ہماری شریعت میں کیا حکم ہے اس مسئلے کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا خزانہ کسی بے آباد جگہ میں پاتا ہے، کسی زمین میں پاتا ہے، زمین میں پاتا ہے، تو اس کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ آیا یہ جو مال ہمیں مل رہا ہے نیا ہے کہ پرانا ہے۔ پرانے کا معنی یہ ہے کہ تاریخ سے ماقبل ہزارہ سال پہلے کا یہ مال ہے اور پتہ نہیں یہ کب کا مال ہے۔ ویسے اصل چیز تو ہے کہ جس کی زمین میں ہے وہ اس کا ہونا چاہیے، لیکن اگر بہت پرانا ہے، کسی سے لیا، بہت پرانا ہے کہ اس زمین والا اگر باپ دادا پردادا بھی نہیں ہوں گے، پھر ان کا نہیں ہے، اس وقت سکوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کتنا پرانا کتنا نیا ہے۔ تو اگر وہ بہت پرانا ہے تو وہ پانے والے کا حق ہے، البتہ اس میں سے پانے والا 5% نکال کر کے اپنا استعمال کرے گا، اور باقی 5% یہ بیت المال کا حصہ ہے، جہاں بیت المال نہ ہو وہ غریبوں مسکینوں وغیرہ میں وہ تقسیم ہوگا۔ اور اگر وہ مال ایسا ہے کہ قریب کا ہے تو ظاہر بات ہے جس کی زمین ہے یہ اس کو لوٹا دینا چاہیے، اور وہ بھی اگر یہ جانے کہ ہم نے بھی یہ گھر لیا ہے، یہ ہمارے باپ دادا سے پہلے کی چیز ہے، تو اس نے کس سے زمین لیا اس تک واپس کرنا چاہیے، لقطہ کے حکم میں ہوگا، اسے اس تک پہنچانا ہوگا، اس کے اوپر قبضہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہوا ہے، ہو سکتا ہے ان دونوں کا اپنا ورع ہو جیسا کہ واضح ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ورع کی دولت سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قناعت کی دولت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔